ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دو ٹہنیوں کو توڑا اور ان قبر کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ ٹہنیاں کیوں توڑی اور کیوں ان کی قبروں پہ رکھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ دو شاخیں ان کے اوپر رکھی ہیں کیونکہ تر ٹہنیاں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو جب تک یہ تر رہتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو چغلی کھاتا تھا، یعنی دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، دو خاندانوں کے درمیان کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس سے ان کے درمیان میں رنجش پیدا ہو جائے، ان کے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جائے۔ تو ایک یہ کہ یہ چغلی کھانے والا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو لہٰذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر اللہ کے عذاب کا مستحق اور موجب بن جاتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے اشد ضرور خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ واش روم کے اندر بیٹھ جائیں تو کوئی بھی جو اچھا کام جو بھی ہوگا، سلیم الفطرت شخص وہ، اب مثال کے طور پر آپ نے جب قضائے حاجت سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک دفعہ ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد دائیں ہاتھ میں لوٹا پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، لوٹا دائیں ہاتھ میں، اور پھر پخانہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اور اس سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ لوٹے کو اتنا اونچا رکھیں کہ تاکہ جو چھینٹے ہیں جو جس سے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں تو دودگی مچتی ہے، ایسی چیز سے احتیاط کرنی چاہیے کہ لوٹے کو اونچا رکھے تاکہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہ ہوں۔ تو یہ قضائے حاجت کے لیے یہ بھی احتیاط رکھنی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ واش روم کے اندر ہے یا قضائے حاجت میں مصروف ہے، اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے زبان سے اذان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، وہ نہ دے، منع ہے۔ پھر اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے، یہ بچے جو ہیں عموماً چھوٹی عمر کے بچے، یہ جو آپس میں 10 سال کے، 12 سال یا 8-9 سال کے بچے، یہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود غور کریں کہ کوئی اگر اذان کا جواب دینے سے بھی منع کیا ہے تو اگر کوئی دنیا کی بات کرے گا تو یہ انتہائی کبیرہ اور گناہ کا کام ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر مثال کے طور پر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو اس چھینک کے جواب میں بھی الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، زبان کے ساتھ ادا کر کے۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے واش روم کے اندر، کیونکہ پاکیزگی وہ پہلا جزو ہے جو ہماری اعمال کی قبولیت کا جس پہ دار و مدار ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہماری عبادات قبول ہوں گی؟ تو اس لیے کوئی اذان کی آواز اگر سن لیں تب بھی، اور پھر قضائے حاجت کے جب بیٹھے ہوئے ہوں آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے، ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور کوئی ایسا مذہبی خیال یا دینی خیال بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو جھٹک دیں، اور پھر وہاں ضرورت سے زیادہ بیٹھنا یہ بھی مکروہات میں آتا ہے۔ اس لیے تمام احباب جو خصوصاً یہ بچے جو ہیں یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے جائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ صحیح معنوں میں پاکیزگی اور نفاست اور نظافت حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب واش روم سے کھڑے ہو جائیں، اب بیٹھنے بعد یہ بچوں کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے بدن کو اس وقت ننگا کریں جب آپ بالکل بیٹھنے کے قریب پہنچ چکے ہوں، اور جب آپ واش روم قضائے حاجت سے فارغ ہو کے کھڑے ہو تو کوشش کریں کہ کپڑے پہن کے وہاں سے، مطلب اتنی تھوڑا سا اوپر ہو کے کپڑے پہن کے وہاں سے کھڑے ہوں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، اور بلا وجہ
بغیر کسی ضرورت کے کسی مسلمان کی شرمگاہ کی طرف نظر بھی پڑ جائے یہ حرام فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور انسان اس سے سزا کا موجب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ احتیاط اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ تاکہ انسان کو کامل طہارت حاصل ہو جائے، کیونکہ جب کامل طہارت ہوتا ہے تب انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد جب واش روم سے نکلیں، اب آپ جب اندر جائیں تو بایاں پاؤں اندر رکھیں اور جب واپس نکلیں تو دایاں پاؤں یہ باہر نکالنا چاہیے۔ سجا پیر باہر دھرو جے اندر بیٹھا تو کھبا پیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تاکہ اب اس کا سلیم الفطر، اب مثال کے طور پر ناک صاف کرنا ہے تو حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے، کیونکہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ کا مقام زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے۔